أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد میرے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جو بڑی بابرکت رات ہے، جو 15 شعبان کو آتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس رات پر رد کیا ہے، کہا کہ یہ رات برکت والی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ میں آپ کو مکمل عرض سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان میں ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھے سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ لوگ جب آئے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے قرآن اور حدیث سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ عام الناس تک پہنچے اور صحیح معنی سے پہنچے، ورنہ دکانیں تو بہت سے لوگوں نے کھولی ہے اور عوام کے پیچھے جو لوگ باقی رہتے ہیں، نہ عوام کے اندر وہ قابلیت ہے، نہ وہ سرچنگ ہے اور نہ ہی وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں، بلکہ کے فقیر بنے ہوئے ہیں، جس نے جس طرف موڑ دیا اس طرف موڑ دیا۔ بہرحال یہ جو رات ہے یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں بدعت جو ہے، بدعت اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ بدعت اسے کہا جاتا ہے نہ آپ کو اس کا ثبوت قرآن میں ملتا ہو، نہ نبی کی زندگی سے ملتا ہو، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتا ہو، نہ تابعین کی زندگی سے ملتا ہو، نہ بزرگان دین سے ملتا ہو ان کی زندگی سے۔ وہ بدعت قرآن اور حدیث سے نہیں ملنا، وہ چیز کرنا بذات خود، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ وہ کرے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے معنی یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام نہ کر پائے، صحابہ نہ کر پائے، آئے میں اس میں موجود بنتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ دوسرے معنوں میں دیکھا جائے کہ اعاذنا اللہ من ذالک، ان کو معلوم نہیں تھا میں بہت علم رکھنے والا ہوں، میں یہ کروں۔ بعض لوگوں کا رد ہے کہ یہ رات برکت والی نہیں ہے، برکت والی ہے، اس کا ثبوت بھی ہے۔ دیکھیں ایک رات یا ایک دن یا کوئی ایسا عمل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اس رات کا تو باقاعدہ صحابہ نے اہتمام کیا ہے، 10 احادیث موجود ہے اس رات پر الگ الگ صحابی سے، اگرچہ کئی احادیث اس میں ضعیف ہے لیکن یہ فقہاء کا قاعدہ ہے، محدثین کا قاعدہ ہے، حدیث کا قاعدہ ہے کہ ایک عمل پر اگر تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ احادیث مروی ہو تو اس کے ضعف کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ اب 10 احادیث اور 10 صحابہ الگ الگ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا اس رات میں، ہم نے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی اس رات میں یہ عمل کیا، اللہ کے نبی نے اہتمام کیا، اللہ کے نبی نے اتنی نفلیں پڑھی، اللہ کے نبی نے اتنی تلاوت فرمائی، اللہ کے نبی اتنا قیام کیا، اتنا رکوع کیا، اتنا سجدہ کیا، 10 کی 10 احادیث میں موجود۔ اور بعض
مفسرین نے تو سورہ طوفان حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم، ہم نے نازل کیا اس مبارک رات کو۔ اس میں سے بہت سے مفسرین شب برات کی رات لیتے ہیں، شعبان کی 32 شب لیتے ہیں، بعض مفسرین اس کو شب قدر کی رات لیتے ہیں، اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ رات برکت والی ہے، ایسی نہیں۔ ہاں اس میں جو خرافات ہوتے ہیں اس پر بات کی جائے گی کہ کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، کیا چیز ہے۔ بات صرف یہاں سے کہ آیا یہ رات ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس رات کو ہم اگر عمل کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ثابت ہے، یہ رات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں یہ عمل کیا۔ 10 احادیث کے اندر بتائی اور قرآن کی آیات میں دیکھا کہ بہت سے مفسرین کی بڑی جماعت اس رات کی تائید کرتی ہے۔ آپ اس ضمن میں دیکھیں، سورہ طوفان کی آیات کے ضمن میں دیکھیں کہ کتنے مفسرین، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی تائید کی، جو مفسرین رئیس المفسرین جسے کہا جاتا ہے۔ امام مجاہد نے بھی اس کی تائید کی ہے، جو اتنا بڑا فقیہ بھی ہے اور اتنا بڑا مفسر بھی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد بھی ہے۔ بہرحال بات وہ ہو جو سند کے اعتبار سے ہو، بات کرتے وقت اچھا بھی لگتا ہے، اور جو آئے ہیں آپ لوگ تو میں اپنے ہر لفظ کا، ہر جملے کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں خیانت نہیں کر سکتا، امانت ہے آپ۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ جب ایک عمل پر بہت سی احادیث مروی ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو اس کے ضعف کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں قوت بخشی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ بہرحال اگر اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہو، گھر میں بیٹھ کے کر لے، ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد پر چراغا کر دے، ضروری تو نہیں ہے مسجد کی دیوار کے باہر حلوے کی دیگیں لگا دے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس شام رات یا گھر میں اہتمام کرے بریانی اور قورموں کا، ضروری تو نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر پلیٹیں بیچ دی جاتی، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے خرافات، حلوے کی دیگیں بن رہی ہے، بریانی کی دیگیں بن رہی ہے، حلیم کی دیگیں بن رہی ہے، جی کیا ہو رہا ہے؟ شب برات ہے، شب برات ہے۔ ارے بھائی تم نے دیگ بنائی ہے، جو اتنا گھر میں کھانا بنایا، تم نے اتنا چراغا کیا ہے، اتنا ڈول ڈماکا کر رہے ہو، میرا ٹیرا لگایا ہو تم نے اس رات کو، تم نے کہاں سے لیا اس کو؟ کہاں سے پڑھا تم نے؟ کس کو دیکھا؟ جی میں تو اپنے دادا جان کو دیکھتا تھا، ہمارے بڑے ابو بڑا اہتمام کرتے تھے، جی میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں۔ بھائی یہ دین تمہارے ابا لے کر آئے کہ اللہ کے نبی لے کر آئے؟ یہ دین تمہارے بابا جان کا ہے، دادا جان کا ہے کہ اللہ کے نبی کا ہے؟ یہ دین تمہاری والدہ لے کر آئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول نے جو بیان کر دیا اس پر عمل کرو گے؟ چل تو یہی ہے، باپ اور ماں کا اور دادا کا دین پکڑا ہوا، اس کو لے کر چل رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا راستہ کس طرف ہے، کس گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں ہم۔ جی اتنا کھانا کیوں بن رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کہا تھا کہ شب برات کی رات کو مردے جو ہیں وہ آتے ہیں اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے، اس لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ ہمارا دادا جو ہے وہ مر چکے، وہ کھانا کھانے کے لیے آئے گے ماشاءاللہ۔ ہماری نانی مر چکی جس کے 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، وہ ہر شب برات کا یہ کھانا کھانے کے لیے۔ وہ ہمارا چچا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کھانا کے لیے آئے۔ کس نے بتایا؟ جی ہمارے مسجد کے امام صاحب نے بتایا۔ اور امام صاحب ماشاءاللہ جی وہ اعلان کرتے ہیں اس رات کو کہ تمام نمازی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 2-3 مرتبہ امام صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، رات 10 بجے صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام نمازیوں سے شرکت کی درخواست، ماشاءاللہ۔ صلاۃ التسبیح ہے کیا بھائی؟ فرض ہے،
واجب ہے کیا ہے؟ اور لوگ جھوک در جھوک آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام صاحب نے اعلان کیا. ارے میرے بھائی تو نے کہیں پڑھا ہے کہ نفل کی نماز با جماعت ہوتی ہے بغیر عید کے یا بغیر نماز کسوف کے، نماز استسقاء اور نماز تراویح کے؟ بتا دے مجھے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہو. گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، جو مسجد کا امام اور خطیب ہے. سبحان اللہ. فقہاء نے لکھا ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ سب بات عرض کرو، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے جو لوگوں کے عقائد کو تباہ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے. اس عقیدہ کس کون سی نہج پر ہوگا جو لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کر رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نماز، میں نے خود سنا، میں یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. نماز مغرب ہوئی، یہ شب معراج کی بات ہے، میں کہیں اور گیا ہوگا. نماز لیٹ ہو گئی، سلام پھرا، اس وقت میں وضو کر رہا تھا، نماز آ کے میں نے پڑھی. آپ یقین کریں کاروں نے خود سنا. یہ پتہ نہیں 1.5 ہفتے پہلے معراج ہوئی تھی، شب معراج. کل نماز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست. یہ مصلی سے اعلان ہو رہا ہے. صلاۃ التسبیح اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت ادا کی. یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادا کی ہے. طرح وضاحت خود ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے الگ الگ ذاتی طور پہ ادا کی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے نبی نے با جماعت ادا نہیں. اور تم نبی کے سیٹ پر مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. کس کے لیے؟ پیٹ پوجا کے لیے. کس کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں جو لوگ ان کے پیچھے صلاۃ التسبیح کی پڑھتے ہیں نماز، تو آپ گھر میں نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو کہ بچہ نہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی اہلیہ اس کو نہیں دیکھ رہی، اس کے رفقا اس کو نہیں دیکھتے، سیکھتے ہیں ایسا ایسا بچہ وہ بدعت کی طرف بھاگا. پورا گھرانہ بدعتی ہو گیا، پورا گھرانہ مشرکانہ ہو گیا، بچوں کے عقائد تباہ ہو گئے. فکر ہے اسکول کی، فکر ہے ٹیوشن کی، فکر ہے رپورٹ کارڈ کی نتیجے کی، فکر سب چیزوں کی. یہاں تک فکر ہے بیٹا تجھے میں نے کاروبار کے لیے 10 لاکھ روپے دیے تھے، بتا 2 مہینے بعد باپ پوچھتا ہے 11 لاکھ ہوئے کہ 2 لاکھ کا دیے. 10 لاکھ باپ نے دیے کاروبار کے لیے، 1 مہینے بعد باپ پوچھتا ہے بیٹا 11 ہوئے 12 ہوئے کہ دوبارہ نیچے آ گئے 9 پہ آ گئے. باپ کو فکر ہے اس کی، لیکن اس کی فکر نہیں کہ میرے بیٹے کا عقیدہ کیسا ہے. اور اس بیٹے کو بھی فکر نہیں ہے کہ میرا باپ جو کہہ رہا ہے میں چل رہا ہوں اس میں. اب جب باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ مجھے صرف اتنا بتائیں اولاد کا عقیدہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ عقائد کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف یہ مضمون اس لیے نہیں میں سنا رہا ہوں کہ بس ایک شب برات کی رات چلو بھائی اس میں برکتیں ہیں، اس میں یہ ہے. فضائل تو بات کی بات ہے، اس کی خرافات کو دیکھیں، اس کی فضولیات کو دیکھیں، اس کی مشرکانہ اور بدعات کی رسومات کو دیکھیں کہ کہیں سے تو ثابت ہو تو پتہ چلے. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اتنی معتبر جگہ سے، اتنے معتبر مصلی سے جب یہ اعلانات ہو جو کہیں سے ثابت نہ ہو، اور اتنا بڑا ذمہ دار آدمی اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کو عقائد کو گمراہ کر رہا ہو، آپ مجھے بتائیں افسوس کی سوا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہوگا کہ وہ عوام جو ہے وہ بھی نہیں دیکھتی کہ آیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا یہ بات لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے. صلاۃ التسبیح میں، صلاۃ التسبیح کے اندر جب باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، مرد و مرد عورتوں کے لیے باپردہ انتظام کیا گیا ہے. باپردہ انتظام کیا گیا، خواتین بھی آ سکتی ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، مسجد سے انا للہ و انا الیہ. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں،
یہ رات اتنی برکت والی ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں، اس کا پیمانہ اتنا ہے کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، گھر میں جا کے اس نے آدھا گھنٹہ تلاوت کی، 2 رکعت نفل پڑھ لی، یہ اس کا اس تسبیحات پڑھ لی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اب ایک شخص اس رات کے اندر جو اس کے من میں آئے، کسی سے پوچھا نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، کہیں پڑھا نہیں، کہیں سے ثابت نہیں، وہ کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے، کرتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں نئی بات نکالتا ہو، نئی بات جو مجھ سے ثابت نہیں، میرے صحابہ سے ثابت نہیں، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں کوئی اور ہے ہی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مولوی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اس کی مولویت، اس کی خطابت اسے نہیں بچا سکتی، اس کی نماز اسے نہیں بچا سکتی۔ کلیئر کٹ بات آپ کو صاف ستھری بات، اس کے تقویٰ اور اس کی تسبیحات اور اس کی نمازیں، اس کی امامت اس کو نہیں بچا سکتی۔ جب وہ بدعت کے اندر شامل ہے، ایک چیز نہیں ثابت، آپ کس طرح اس کو ثابت کریں، کس طرح عوام کے اندر اس کو پھیلا رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں سارا ماشاءاللہ ثواب ہوئے، سارا ثواب بدعت کا جو ثواب ہے، سارا میں گناہ نہیں کہوں گا، جو سارا ثواب ہے بدعت کا وہ اس مولوی صاحب، وہ ان کے پیروکار۔ کیوں؟ آپ کے پیچھے اتنی بڑی ذمہ داری، بہت بڑی جماعت کھڑی ہے، آپ ان کے دلوں کے ساتھ، عقائد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کی قبر و حشر کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھیں، خود پڑھیں، خود سمجھیں۔ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، روزانہ اخبار پڑھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کئی قرآن کی تفسیر بھی دیکھیں، کئی اللہ کی نبی کی زندگی میں دیکھیں، پڑھیں، سمجھ میں آئے، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ گمراہی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 2 چیزوں کو پابندی کے ساتھ پکڑ لے، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں غلط راستے پہ نہیں لے کر آ سکتی۔ یا رسول اللہ، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ ایک قرآن، اور جو قرآن سے کیا، حدیث سے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو میرے اور آپ کے سامنے، پھر یہی ہوگا، بابا جی سجدہ کر لوں، میری اولاد ہے، یہ دلوا دے آپ کو، بابا جی چادر چڑھا دوں، قبر کے ہاں بت پرستی بھی ہوگی، طواف بھی ہوگا۔ اب تو سننے میں آیا ہے کہ کوئی اندرون سندھ کے اندر ایک مزار بنا ہے جہاں بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ جو کرتے ہیں، وہ کون ہے جی؟ کوئی ہندو ہے؟ نہ، مسلمان ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، حالات یہ فکر ہمیں کچھ نہیں۔ قبر میں سب سے پہلا سوال میرے عزیزوں حقائق کے ساتھ ہے، من ربک، تیرا رب ہے کون، کس نے پیدا کیا اور کس کے سامنے پوجا کرتا تھا وہ بتاؤ۔ سب سے پہلا سوال یہ عقیدے کا ہے۔ اب عقیدے کے اندر تو ادھر سے ادھر مطلب کچھ نہیں پتہ۔ وہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک شخص بیان فرما رہے ہیں، نام اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے ان پر جو بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا جی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی تھا، دھوبی، وہ مر گیا۔ جب وہ مرا، قبر میں رکھا گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے، اللہ نے بڑا مقام بلندی دی۔ پھر 20 ابلیس کتابوں کی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مقام اور بلندی تھی۔ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا۔ جب فرشتے اس کے پاس آئے، پوچھا من رب کا، تیرا رب کو، منکر نکیر جو فرشتے ہیں، قبر کے 2 فرشتے اللہ نے پاس رکھے قبر کے، ان کا حلیہ کبھی بتاؤ گا کہ ان کے بال ایڑیوں تک آتے ہیں، آنکھیں ان کی بالکل پیلی ہے، دانت اس طرح ہے جس طرح کے گائے اور بھینس کے سنگ نہیں ہوتے، نوکیلے، آنکھیں ایسی جس طرح کی پیلیاں ہوتی ہے، پیلیاں، اور آواز اس طرح ہوتی ہے جس طرح بارش ہوتی ہے نا، آسمانی بجلی کڑکتی ہے، اس طرح سخت آواز ہے، زمین کو چیرنے میں آتے ہیں۔
اٹھاتے ہی کفن پکڑتے ہی اٹھاتے پوچھتے من رب کو کہتے رب وہ جب وہ بیان کرنے والا کہنے لگا جب وہ بھی مر گیا میں حسد اس بات سے بہت زیادہ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد جب ان کا نقیب فرشتے آئے اور کہنے لگے جی یہ بتائیں من رب کو کہتے ہیں رب کون ہے تو وہ دھوبی کہنے لگا تجھے پتا تمہیں پتا نہیں میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں تمہیں نہیں معلوم فرشتوں نے کہا کیا بات ہے چلو آپ کی مغفرت ہو سب کہنے لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دھوبی کے کہنے سے مغفرت ہو جائے کیا ہی بات ہے عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی کتنے طواف کیے کیا جھبا تھا اس عبداللہ بن ابی کا ابن سلول کا کیا جھبا تھا اللہ کے نبی کے پیچھے سجدے اور رکوع کیے قرآن کیا کہتا ہے ولا تقم علی قبری محبوب اس کی قبر پہ مت جاؤ اور جب آپ جاتے ہو تو آپ کی قدموں کی برکت سے اس پہ عذاب ہوتے ہیں یہ ہم نقالی کر رہے ہیں لکیر کے فقیر جو بن بیٹھے ہیں جو وہ کرے گا وہ کرے گا اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا پڑتا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے کیا زندگی تھی میری نبی ابھی آپ دیکھیں گا قبرستانوں کے بعد اسٹال لگ جائیں گے پھولوں کے جی کیا ہو رہا ہے شب برات کی رات جو ہے قبرستان آباد ہوں گے ماشاءاللہ خواتین بھی آ رہی ہے اور خواتین بھی بٹھک کے آ رہی ہے زیب و زینت کے ساتھ ایک رواج بن گیا ہے ایک فیشن بن چکا ہے کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام اس رات سے جنت البقیع ایک مرتبہ پوری زندگی میں گئے اس کے بعد نہیں گئے لیکن میں نے تو اہتمام کر دیا میں اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤں گا اپنی گھر والی کو بھی لے کر جاؤں گا اور میں خود بھی جاؤں گا اور وہاں کیا ہو رہا ہے جی کہیں دیکھا گیا کہیں ہو کہیں نہ ہو مجھے نہیں معلوم لیکن اکثر دیکھا گیا وہاں قوالیوں والوں کو بلایا جاتا ہے قوالی قوال کو بلایا جاتا ہے وہ قوالیت کی ٹھیک پوری لے کر آتا ہے وہاں چراغ کیا جاتا ہے قبرستانوں کے اندر اور جب قبرستان سے ہو کر آ رہے ہیں تو کیا سبق لیا ہے سبق کیا لیا ہے میں تو مردوں کے درمیان سے ہو کر آ گیا ہوں یہ بھی کبھی زندہ تھے ان کی بھی بڑی چاہتیں تھی امنگیں تھی ان کی بڑی فرمائشیں تھی ان کی بھی بڑی امنگیں تھی لیکن کیا ہوا ان امنگوں پہ ان چاہتوں پہ ان تمنا اور آرزو پہ پانی پھر گیا اور آگے 4 فٹ زمین کے نیچے میں کیا سبق لے کر جا رہا ہوں یہاں صرف میں فیشن کر کے آیا اور میں نے صرف ایک رواج قائم کیا دکھانا خاندان والوں کو اپنا موقع پہ کیا تھا وہاں پر اور پھر آ گیا تاکہ لوگ پتا چلے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں لیکن سنت کا جو درجہ ہے جس مقام پہ ہے اس کو وہی رکھو اس سے آگے نہ بڑھو اتنے سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں اگر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے جا رہا ہے کہ میرے نبی کے میں بھی جا رہا ہوں تو ثواب ہوگا چلا جائے لیکن بار بار اس کا اہتمام کرنا اور فیملی بچوں سمیت جانا اور وہاں پر کیا خرابات ہو رہی اللہ ہی بہتر اس لیے جاتے ہیں قبرستان اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے اجازت دی کہ آپ قبرستان جایا کریں اس لیے جایا کریں کہ موت پر حق ہے موت آنی ہے اللہ کے سامنے سوال و جواب دینے ہیں 4 فٹ زمین کے نیچے چلا جاؤں گا وہ بیوی وہ بچے وہ ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں گے بیٹا نہیں آئے گا قبر میں لیٹنے کے ساتھ باپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لیٹا نہ بیٹی آئے گی ماں چلی گئی بیٹی بھی چھوڑ گئی یوں مٹی ڈالی اور چلے پھر بتا جب زریبیں رکھ دی جائیں گی اور 4 فٹ زمین کے نیچے آ جائے گا اور اندھیرا ہو جائے گا اور من و مٹی ڈال دی جائے گی اس کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے تو بتا تو نے کیا کیا اور کیا پویا اور کیا پایا تب پتا چلے گا یہ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کو اللہ میرے رب نے مجھے اس لیے اجازت دی ہے کہ آپ جایا کریں اس لیے کہ موت یاد آتی رہے کہ مرنا ہے آنا ہے زندگی تو ہے ختم ہو جانی ہے پھر میرا آخری میری جو منزل ہے وہ میری قبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جنت البقیع قبرستان پہ جاتے بے تحاشا ہوتے کسی نے پوچھا حضرت اتنا رونا یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی
فرمائے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہو۔ اب ہر شخص اپنا مشاہدہ بھی کرے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، معائنہ بھی کریں۔ خدا نخواستہ مجھے موت آ جاتی ابھی اس وقت، کیا میری زندگی میرے عمل اس پیمانے کے ہیں کہ میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکوں؟ کوئی مشاہدہ معائنہ کرے اپنا۔ اگر مجھے ابھی اس وقت موت آ جائے، کوئی ڈاکٹر یہ لکھ کر دے دے گے، کہتے ہیں نا کہ موت کا کیا بھروسہ، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی لکھ کر نہیں دے سکتا کہ موت آپ کو 5 سال بعد آئے گی، بڑا سا بڑا ڈاکٹر، موت کا کیا بھروسہ۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر معائنہ مشاہدہ اپنا بندہ کرے کہ اگر میں اس کو چلا گیا دنیا سے، تو آپ مجھے بتائیں کیا میرا پیمانہ اس نہج کا ہے؟ کیا میں آگے جواب دے سکوں گا؟ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔